گھر کہ یہ ایک مسلمان فاطمہ کی بیٹی بن کے جا رہی ہو، اور جب اس بچے کی شادی کرو تو ایسے کرو کہ یہ اللہ کے نبی کا غلام بن کے زندگی کا ساتھ نبھا رہا ہو۔ یہ تربیت آج ختم ہو چکی ہے، ہماری عورتیں تربیت سے غافل ہو چکی ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ اور اس کے طرز زندگی کو اپناؤ۔ حضرت اس امت کی تو ابتدا بھی نہیں ہو، ذرا 5000 سال پیچھے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بے شک زمانہ دور ہے اور ماضی میں دیکھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، 5000 سال پیچھے مڑ کے کون دیکھے۔ چشم تصور کو تھوڑا پیچھے لے جاؤ کہ مکہ میں کالے پہاڑ ہیں اور ایک عورت مصر کی شہزادی 20-22 سال کی عمر میں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور خامد کو چھوڑنا ویسے ہی بڑا غم ہوتا ہے۔ بیویوں کے لیے سب سے بڑی قربانی خامد کی جدائی ہے، اور خامد جب ابراہیم جیسا ہو تو پھر جدائی کا غم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ خامد ابراہیم جیسا ہو تو جدائی کا غم اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر گھر کی بجائے صحرا ہو تو غم اور بڑھ جاتا ہے، پھر اس میں پانی بھی نہ ہو کھانا بھی اور بڑھ جاتا ہے، کوئی حوصلہ دینے والا نہ ہو تو غم اور بڑھ جاتا ہے۔ اماں ہاجرہ کی گود سے امت محمد کو وجود ملا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس گود سے نکلی ہے، اور اس ماں نے اسماعیل کو ایسے تیار کیا، ایسے تربیت فرمائی۔ 6 برس کا اسماعیل ہے یا 8 سال کا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر کھڑے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرنا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت اس بچے کو یہ کہنا تھا، بابا میں نہیں ذبح ہونا چاہتا، خواب تو نے دیکھا، چھری میرے اوپر چلا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا اس وقت کا جواب ہمارا۔ ہے اولاد کو کہہ دو بیٹا پانی پلا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، اولاد کو کام کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور یہ دیکھو ایک ماں نے کیسے تیار کیا اپنا بچہ، اس کو باپ کی صحبت نصیب ہی نہیں، اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں، پہلی دفعہ اسماعیل اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کتنی محبت سے لپٹا ہوگا، میرا ابا، یہ میرا ابا، یہ میرا ابا، اور اسے پتہ نہیں کہ ابا ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اور مینا کی وادی میں باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، ابا مجھے کیوں کرتے ہو؟ نہیں یا ابت، یا ابت، او ہو یا ابت، اسی ایک لفظ میں گم ہو جاتا ہوں۔ افعل ما تؤمر، اولاد کو کوئی ناگوار کام کہو، کہتا کیا ہے ابو، کیا ہے اماں، اس کے لہجے میں کڑواہٹ آ جاتا ہے، کیا ہے ابو، کیا ہے اماں، کوئی تھوڑا سی بات بیٹا یہ کر لو۔ آج تو اولاد کی منتیں کرنی پڑتی، وہ آ کہتا کیا ہے، تو یہ نہیں یا ابتے، وہ یہ سمجھ یا ابتے، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ تو آ کہتے کیا مصیبت ہے بابا، اب میں چھوٹا ہوں، تو مجھے کر تو دے گا، کر لے جو تجھے کرنا، میں معصوم بچہ کہاں بھاگ سکتا ہوں۔ اس بات کی نفی ہو رہی، یا ابت، یا ابت، ہائے میرے ابا آپ نے کیا کہہ دیا، یا آپ نے کیا کہہ دیا، میں اللہ پہ قربان، یا ابتی، جیسے خوش ہو رہا جیسے بچوں کو کھلونا تھا تو کیا بابا ابو اماں، تو اسماعیل یوں قربان ہونے کے لیے اچھل رہا۔ یا ابت میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسماعیل خوش ہو کر بول رہے بابا ابو بابا یا ابت، کر دو میری مراد مل گئی، یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میں چاہتا تھا، ہاں یہی تو میں چاہتا تھا۔ ابن قدامہ حنبلی فقہ کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ جب انہوں نے کہا نا تیری کیا رائے ہے تو جواب دیا ابو میری کیا رائے پوچھتے ہیں، اگر آپ مجھے ذبح کر دیں گے تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ اب اگلی سنت، اپنا کرتا اتارا اور کہا بابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا کہ میری کوئی بھی نشانی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو جب کبھی اسے میری یاد آئے گی تو میرے کرتے سے وہ تسلی پا لیا کرے گی، آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میری یاد اس کو ستائے گی
میرے کرتے سے تسلی پائے گی، اور آپ میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، پاؤں بھی باندھ دیں، تلہ للجبین، ماتھے کے بل مجھے زمین پہ لٹائیں اور نیچے سے چھری چلائیں، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے کہیں آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے، آپ مجھے الٹا لٹا دیں۔ جب ابراہیم جب ہاتھ باندھ رہے تھے، پاؤں باندھ رہے تھے، قربانی پہ بکرے کے کیسے پاؤں باندھے جاتے ہیں، ہاتھ باندھے جاتے ہیں، بچے کے ہاتھ پاؤں، بچہ کم ملا تھا 84 سال کی عمر میں، 84 سال یا 86 سال کی عمر میں، اب کیا عمر ہو چکی ہے، اب 92 برس کی عمر میں ہے، اور معصوم بچہ تو پرایا بھی پیارا لگتا ہے، اپنے بچے پر ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، لٹایا، اور اس طرح اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ ایسے رکھا، دیکھ رہے ہو مجھے، اور سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھایا جیسے بکرے کی گردن کو اٹھایا جاتا ہے، اور کہے مولا اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ میرے دل میں اسماعیل کا خیال آتا تھا تو میری اس قربانی پہ میری اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر تو نے میرا امتحان لینا تھا تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے، اور چھری چلا دی۔ آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، ابراہیم کے الفاظ سن کر فرشتے پھٹ پڑے، کہا مینا کی جان ہوتی تو مینا کی چیخ و پکار سنا، اور چھری چلا دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، شاباش ابراہیم، شاباش یا ابراہیم، شاباش، تو امتحان میں پاس سکی، ہم نے دیکھ لیا تیرا دل میرے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ عَذْلُ الْعَوَادِلِ حَوْلَ قَلْبِ الطَّائِهِ وَهَوَى الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ، میں نے دیکھ لیا ہے ایسی مائیں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بکھری متا ہے، گم شدہ متا ہے جسے ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ شاید یہ موتی اکٹھے ہوں اور یہ مالا پروئی جائے، پھر امت کے گلے کا ہار بنے۔ ماؤں کی گود میں جب تربیتیں تھیں تو نسلیں ایسی پیدا ہوئیں جو ہدایت کے سورج بن گئے، چراغ بن گئے۔ عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کر لیا حجاج نے، 18 آدمی پاس رہ گئے، 3000 کا لشکر ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں صلح کی پیشکش ہو رہی ہے، کیا خیال ہے صلح کر لوں، جان بچ جائے گی؟ تو حضرت اسماء نے کہا، ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء نے فرمایا بیٹا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر برباد ہو گیا تو بھی اور تیرے ساتھی بھی، اور اگر تو آخرت کے لیے لڑا ہے تو پھر صلح نہ کر، مجھے تیرا مرنا بھی عزیز ہے، تیرا جینا بھی عزیز ہے، تو اللہ پہ مرتا ہے تو مجھے تیری موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ماں تو کیا کہہ رہی، میں نے تو دنیا کا خواب بھی آج تک نہیں دیکھا، میں دنیا کے لیے تلوار کیسے اٹھا سکتا، میں نے تو دنیا کا خواب بھی نہیں دیکھا، تو میں دنیا کے لیے تلوار کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کہ پھر میرے لیے تیرا مرنا بھی راحت ہے، آ جا گلے مل لے۔ ماں بیٹا آخری ملاقات کر رہے ہیں، ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو مرنے کے لیے بھیج رہی ہے، جب گلے لگایا تو ان کے کرتے کے نیچے لوہے کی زرہ تھی، تو انہوں نے فرمایا یہ اندر کیا ہے؟ کہا یہ زرہ ہے۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے میری لاش خراب کریں گے۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا بیٹا ایک جملہ بولا جو عرب میں ضرب المثل بن گیا، الشاۃ المذبوحۃ لا یؤلمھا صلاۃ، بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو کھال کھینچنے کا درد اسے کوئی نہیں ہوتا، جا مرنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے۔ اپنے ہاتھوں سے زرہ اتروا دی اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو روانہ کیا، صبح سے شام تک 2 ہاتھوں میں تلوار، 18 آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کیا کہ ان کے قریب نہیں آ سکا، اثر ہو گئی اور کوئی ان کے قریب نہ پھٹک سکا، تو انہوں نے پھر جبل ابی قبیس اوپر سے پتھر مارنے شروع کیے، ایک پتھر آ کر ماتھے پر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، سیدھا سینے پر گرتا ہوا پاؤں کے پنجوں پر آیا، تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ تَدْمَا قُلُوبُنَا وَعَلَى الْأَخْبَارِ تَقْطِرُ الدِّمَاءُ، ہم وہ نہیں ہیں جو کمر پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے پنجوں پہ مہندی لگاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو کمر کے زخم سے ایڑیوں کو خون آلود کریں، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے اپنے پنجوں پہ مہندی لگاتے ہیں۔ اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ اس سے کھڑے نہ ہو سکے، گر گئے، سوڈانیوں نے اوپر حملہ کر دیا، تو اس وقت آخری الفاظ یہ کہ اسماء ان قتلت لا تبکینی،